الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے میڈیا کے دوستوں کا ادھر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ادھر آئے ہیں اور ہمیں ہماری بات کہنے کا موقع دیا ہے۔ آپ لوگوں کے تعاون کے ہم بھرپور شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں کو ادھر بلانے کا قبل تھانے میں خاص مقصد یہ تھا کہ پچھلے 2 مہینے سے کچھ کرائم اگینسٹ پرسن، ہینس کرائم میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے ایسے کرائمز اگینسٹ پرسن آئے، ایسے 302 قتل کے مقدمات آئے، اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ زیادتی کا مقدمہ آیا۔ ایک کے بعد ایک یہ مقدمات آتے رہے۔ اس میں جو ہے میڈیا میں بھی تھوڑی سی تشویش تھی اور لوگوں میں بھی تھوڑی سی تشویش تھی کہ اس حوالے سے پولیس کیا کر رہی ہے۔ تو ایک اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، آپ کو جواب دینا تھا، آپ کو مطمئن کرنا تھا۔ یہ 4 کیسز کی ہم بات کریں گے جو پچھلے 2 مہینے میں آئے ہیں، اور یہ تمام 4 کے 4 کیسز ہم نے قبل تھانے کا جو ہے وہ یہ ریکارڈ ہے کہ ودن 48 آورز ہم نے جو ہے وہ یہ تمام کیسز سالو کیے ہیں۔ تو اس میں عوام بھی مطمئن رہے، ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی مطمئن رہیں، اور ریسٹ ایشورڈ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ کڑا ایکشن لے رہے ہیں۔ اب ان 4 کیسز کی میں آپ کو شارٹ بریف بتا دیتا ہوں۔ اس میں 302 کے قتل کے مقدمات ہیں، اور ایک جو ہے اس میں 376 ایک کم سن کم عمر لڑکی کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ تھا۔ پہلا اس میں جو ہے وہ ایک 302 کا قتل تھا، یہ قتل کا مقدمہ تھا جس میں 2 9th کلاس کا لڑکا اور 7th کلاس کا لڑکے، یہ دونوں بھائی تھے، اور انہوں نے جو بڑا بھائی تھا 9th کلاس والا، اس کی بیوی جس کی عمر 20 سال تھی اس کا انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو 20 سال کی عورت کا قتل 9th کلاس کے لڑکے نے جو اس کی بیوی تھی، اور اس کے بھائی نے جو 7th کلاس میں تھا، انہوں نے مل کے قتل کیا تھا۔ یہ ودن 48 آورز ہم نے سالو کیا تھا۔ ان کو ود ویپن آف آفینس پسٹل کے ساتھ ہم نے اریسٹ کیا۔ دوسرا جو اس میں مقدمہ تھا وہ 376 کا مقدمہ اس میں تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے تمام کے علم میں ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ ٹائم میں ودن 48 آورز ملزم کو گرفتار کیا، اس نے اپنا کرائم کنفیس کیا۔ تیسرا، اب ان کیسز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کہیں پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ وہ ایک غیرت کے نام پہ قتل ہے جو قلاگی کے علاقے میں ہوا ہے۔ اس کیس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک عورت کے قتل ہونے کی، ہمیں ایک عورت کے مر جانے کی، وفات پا جانے کی ہمیں خبر ملی ہے، اور یہ خبر ملنے کے بعد 2 انڈیپینڈنٹ سورسز سے، ایک ایس ایچ او صاحب کو یہ خبر ملی اور ایک مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس معاملے میں یہ عورت کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ اس کی قدرتی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، اور اس میں انویسٹیگیشن کی فردر ضرورت ہے۔ تو ہم نے اپنی تمام سورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے، میڈیکل ٹیکنیکل ایویڈنس کو بروئے کار لاتے ہوئے، ہم نے جو ہے وہ جو پروسپیکٹ جو اس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ قاتل ہو سکتے ہیں، ان کو بھی اعتماد میں رکھا کہ کہیں ان کو بھی شک نہ ہو جائے کہ ہماری کیا کارروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انویسٹیگیشن میں آگے بڑھتے رہے۔ چند دنوں میں جب ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس عورت کو نیچرل ڈیتھ سے یہ نہیں مری ہے بلکہ اس کو الیکٹرک شاک دے کر غیرت کے نام پہ اس کا قتل کیا گیا ہے، بجلی کے اس کو جو ہے وہ شاک دیے گئے۔ جب ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی تو ہم نے ودن 24 آورز جو اس میں ملزمان تھے ان کو اریسٹ کیا۔ اس میں ملزمان اس کے اپنے گھر والے تھے، اس کا سگا باپ اور اس کے باقی فیملی ممبرز جن کا بھی ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اس کے قریبی رشتہ دار یہ تمام تھے، اور انہوں نے غیرت کے نام پہ اپنی ہی لڑکی کا قتل کیا تھا۔ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس تھا۔ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس اس لیے تھا کیونکہ جو پہلی انفارمیشن ہمیں ملی تھی کہ اس لڑکی کی جو ہے وہ زہر کھانے سے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے تو ہم اس پہ آرام کر کے بیٹھ جاتے۔ اگر ایسی پولیس ہوتی جو کہ انٹرسٹڈ نہ ہو ان جرائم کو حل کرنے میں، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ بس ایک لڑکی مر گئی ہے، نہ کوئی مدعی ہے اس میں، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی کمپلین کرنے آیا ہے، تو ہمارا تو کوئی کام نہیں تھا اس میں۔ لیکن اس میں ایس ایچ او صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، اور میں سی آئی او صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان لوگوں کا اس پہ بھرپور یقین تھا، ایک تو جو انفارمیشن ملی تھی، اور دوسرا ان کا اس میں بھرپور، ان کی اپنی جو ہے نا وہ اس میں ان کا زور تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، اس میں ہم نے انصاف کرنا ہے، جو ہوا ہے ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے اور ہم اصل ملزمان کو سامنے لائیں گے اگر تو اس میں کوئی غلط کام ہوا ہے، اور وہ بالکل ویسے ہی ثابت ہوا، اور اب ہم نے اس کیس میں ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا، اور اس کیس کو ہم اب آخری جو ہے اس کے مرحلے تک پہنچائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا، ایک یہ ریسنٹ کیس ہے، یہ 302 کا کیس تھا جس میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی نے قتل کیا، یہ قبل کے علاقے میں یہ کیس ہوا تھا،
اور اس میں بھی جو ہے وہ یہ کیس بھی مشکل اس لیے تھا، یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس میں پہلے ایک غلط آدمی پہ دعوے داری کی گئی تھی۔ یہ پولیس کی بہت بہت ہی کامیابی ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کے دوران اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس بات کا پتہ لگایا کہ جس آدمی پہ دعوے داری کی جا رہی ہے یہ جھوٹی دعوے داری ہے، یہ آدمی اصل ملزم نہیں ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا، پھر ہم نے اس پہ انویسٹیگیشن کا دوسرا رخ لیا۔ ہم نے باقی گھر والوں سے، جو مقتول تھا اس کے باقی گھر والوں سے بات کی، ان سے اس کا ورژن لیا۔ اس کا ورژن لینے کے بعد ہمیں کچھ اور اینگلز نظر آئے اس پورے انسیڈنٹ میں۔ جب ہمیں وہ نکات نظر آئے، ہم نے ان نکات پہ انویسٹیگیشن کرنا شروع کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا جو اصل قاتل ہے وہ اس مقتول کا اپنا ہی بھائی ہے۔ اس بھائی کو ہم نے ودن 24 آورز پھر گرفتار کیا، اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو پراپرلی انٹیروگیٹ کیا۔ اس نے ویپن آف آفینس کی بھی نشاندہی کی ہے، ابھی وہ ہم نے میڈیکل کے لیے بھیج دیا ہے، اس کو فورینزکس کے لیے بھیج دیا ہے، تو آگے اب ہم اس کے رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ تمام کیسز کی بریف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ مطمئن ہوں، عوام ہم سے مطمئن ہو، اور ان کو یہ بات پتہ ہو کہ کوئی بھی ہینس کرائم ہے اس کو ہم کسی صورت بھی ایسے جانے نہیں دیتے، اس میں سخت سے سخت ایکشن لیتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے ایس ایچ او صاحب کو، بخزادہ کو، اور ہمارے سی آئی او صاحب کو، ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ آخری بات اب میں آپ سے جو یہ کروں گا وہ سمپلی یہ ہے کہ ان 4 کیسز کو اگر ہم دیکھیں جس میں نے آپ سے بات کی ہے، ان 3 کیسز میں جو ہمارا وکٹم ہے وہ خاتون ہے۔ 302 کا پہلا کیس جو میں نے آپ کو بتایا، 9th کلاس کے لڑکے نے اپنی 20 سالہ بیوی کا قتل کیا، وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ غیرت کا عنصر تھا۔ دوسرا کیس جو میں نے آپ کو بتایا، کم سن عمر لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا مقدمہ آیا، اس میں بھی ہماری جو وکٹم ہے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، وہ لڑکی ہے۔ پھر تیسرا کیس جو میں نے آپ کو بتایا کلاگی والا، اس میں بھی لڑکی کے ساتھ غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا جو کہ اس کے اپنے گھر والوں نے کیا۔ ان 4 کیسز میں سے 3 کیسز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 75% بن جاتا ہے آپ کے کیسز کا۔ ہم یہ جو جرائم برخلاف خواتین ہیں، اس میں ڈی پی او صاحب شفیع اللہ گنڈاپور صاحب کا کلیئر سٹانس یہ ہے کہ اس میں زیرو کمپرومائز ہونا چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ پولیس نہ صرف یہ کہ کڑی نظر رکھے، بلکہ انویسٹیگیشن میں، انٹیروگیشن میں اور اریسٹس میں کوئی جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، کوئی اس میں جو ہے وہ ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہماری طرف سے اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بالکل اسی ویژن کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس میں ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ بالکل ایسے چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس ادھر بہت کہنا ضروری ہے کہ یہ جو خواتین کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں، اس میں صرف پولیس کا ہی رول نہیں ہے، اس میں آپ کے معاشرے کے دوسرے اداروں کا بھی بہت رول ہے، جس میں آپ کے میڈیا ہے، جس میں آپ کا مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان تمام کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ خواتین کے خلاف جو دل دہلا دینے والے بہت ہی ظالمانہ کرائمز جو ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ لوگ اگر سوال پوچھنا چاہیں تو سوال پوچھنا۔ الرحمن الرحیم. ستاسو د ټولو میډیا نمایندګانو زموږ د ملګرو ټولو ډېره زیاته شکریه او مننه. تاسو ته خو مکمل تفصیل چې کوم دی هغه زموږ ایس پي صاحب بیان کو، او زه به تاسو ته مختصرا دغه ووایم په پښتو کې چې زموږ سره کوم دا داسې کیسونه چې هغه کې خواتین چې کوم دي، زنانه چې کوم دي، هغه خلاف چې کوم کیسز کېږي، دا 3 کیسونه زموږ سره بالخصوص چې کوم دي، یو د دوکټ هغې کې چې د ماشومانو خپله یو ماشوم چې د هغه ښځه وجله 2 ورونه میلاو شوي دي، هغې کې هم زموږ ډېر ښکلی کاروي شوې ده، ډېره په صحیح طریقې سره. هغه ملزمان هم په جیل کې دي او ډېر زر ته زر موږ هغه ریس کړي هم دي، او د کیس تفتیش چې کوم دی هغه ډېر په صحیح انګل باندې وراچولی، هغې کې ډېره ښه کاروي شوې ده. د هغې نه وروستو زموږ سره د قلاګي چې کوم کیس و، دا ډېر پیچیده کیس و. د ټولو نه پیچیده کیس دا ځکه و چې د ده دا کومه مقتوله چې کومه ده، زنانه چې کومه وژلې شوې ده، 20 کالو جنۍ وه، نو د هغې والد صاحب ابتدا کې موږ ته دا رپورټ کوي چې یاره دې د خېټه باندې درد و، او د هغې داسې د دوی موږ دې له ورکړي وو، بیا موږ هسپتال ته راوړو، په لاره کې وفات شوه. اصل حقایق د پټولو کوشش کړی و،
خو په هغې کې چې موږ کله ښه ژور تفتیش وکړو صحیح انګل باندې ورننوتو نو په هغې کې د هغه پلار او ورور او د هغه فیملی ممبرز چې هم د هغې په قتل کې ملوي شو دا هم د غیرت په نوم باندې قتل کړی شوی وه چې په هغې کې هم ډېر ښه تفتیش وشو د الله په رحم سره د افسرانو د احکاماتو په سره او هغه چې دي هغه هم جیل ته تللي دي. د دې نه وروسته بیا زموږ سره دا بله 302 چې کوم وشوه په کابل کې نور علي شاه نو په هغې کې غلطه داویداري وشوه. غلطه داویداري وشوه یو بې ګناه کس باندې الزام ولګو چې یاره دا قتل ده کړی دی. نو په هغې کې موږ تفتیش کوو ډېر په محنت سره ډېر زیات د کوشش نه پس موږ په هغې کې هغه صحیح ملزم ته ورسېدو چې د هغه ورور چې کوم هغه د هغه قاتل و او هغه چې دی نو هغه په صلاح مشورې سره هغه وژلی نو هغه موږ ډېر زر تر زره اریسټ کړو هغه جیل ته تللي دي. نو نور خو الحمدلله دلته کې ډېره ښه کاروي روانه ده په کابل کې زموږ کوم کرایم چې کېږي د دې نه علاوه نور چې کوم ون ویلینګ کېږي یا نور داسې معاشرتي جرایم چې دي نو په هغې کې هم موږ خبرپور کوشش کوو ستاسو تعاون زموږ سره دی او د دې نه علاوه موږ نور هم کریمینل کسانو ته دا وارنینګ ورکوو چې هغه چې دي د جرایمو نه قلار شي بصورت دیگر د هغو خلاف به ښه سنګینه کاروي کېږي د قانون مطابق. صاحب د قلاجي په دې کیس کې د مقتوله چې وه میرډ وه که انمیرډ وه دا انمیرډ وه او د دې من دا الزام و چې یاره د یو ایکسیبیټر ډریور و د هغه سره د دې ناجایز تعلقات دا د غیرت په نوم باندې وژلی شوی دی. د کابل کوم کیس چې دی د یو چې د بل ورور وژلی په دې کې وجه څه ښایي او تاسو وایئ چې په بل کس دغه باندې داویداري کړې وه چې یاره سزا به ملزم نه و ملزم یې دا ورور دی د هغوی تاسو څه وکړه او د اوس د وجه څه ښایي او دا داویداري به هغه ولې کوله په دې خپل دغه باندې د دې مین وجه دیو دا ښایي چې د دیو په کور کې څه د ګریلو تقسیم مسلې وي او د کور د حصې خبره پکې هم ښایي کوم ملزم چې کوم د رور چې کوم اصل قاتل دی د خپل رور شیر علي نو هغه دغه وجه هم خو د دې نه علاوه دا وجه هم خو چې یاره د ده چې کوم وایف به د دې مقتوله نو دې موږ بار بار چې دی نو شرمولو او دلته په دې کور کې زموږ سره چې دی نو لکه زندګي صحیح نه تېروته او بار بار به د پلار کرتا و د دې وجې نه د شرم او دغه د وجې نه او د دې تقسیم د وجې نه چې دی نو دا د ده د قتل اصل وجه ده. سرجي د دې نه علاوه د دې نه هټ کړی تپوس کوم زموږ په دې معاشره کې پټاکې نه دي ډزېږي شپه د ورځ دا ماشومان د ډزې ډېر زیات یو ټاکل د دې متعلق تاسو کاروایي کوئ د دې متعلق موږ به پراپر کاروایي کوو د قانون مطابق زموږ کسان کوم انټیلیجنس ادارې دي نور زموږ په سفید پرچات کې کوم کسان دي هغه موږ ته به د دې نشاندهي کوي او د دې خلاف به موږ باقاعده د قانوني کاروایي کوو ځکه چې یو غیر قانوني شی موږ نشو کولی. بالکل چې کوم ځای نه خرڅېږي د هغه نه مین شی خو هغه دی چې کوم ځای کې د خرید و فروخت کېږي د هغو خلاف به موږ کاروایي کوو نو هلته به د دې روکتام کېږي. سرجي د موټرسایکل د غلاګانو هم اطلاعات راځي بیګا هم ډیری کې موټرسایکل چې دا پټ شوی نو په دې باره کې تاسو څه کسان نیولي یا داسې څه دغه شته موټرسایکلو متعلق مخکې هم موږ کاروایي کړې ده د دې نه مخکې او هغې کې موږ 10 موټرسایکل چې دي د غلا ریکور کړي وي مزید هم زموږ چې څومره موږ ته یو کیس رپورټ شوی دی نو په هغې کې زموږ پراپر انویسټیګیشن جاري دی او چې کله ملزم موږ ته لاسته راشي نو بیا به تاسو میډیا ته انشاءالله مخامخ کوو. ته رپورټ شي په هغې کې زموږ انویسټیګیشن روان دی او ډېره زر ده چې انشاءالله په هغې کې به موږ ټول حقایق چې دي هغه به عوامو ته او میډیا ته به موږ مخامخ کوو. سر غداگری کا جو یہ ہر چوک باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں غداگر ہر چوک میں موجود ہے بار بار ڈی ٹی او صاحب کو بھی کمپلین کیا تحصیل ایڈمنسٹریشن کو بھی کمپلین کیا اس کے بارے میں یہ ایک لانچ اور ان لوگوں کی وجہ سے بھی یہ جو اکثر چوریاں ہوتی ہے اس میں یہی لوگ ملوث ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے بالکل یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بار بار اس کی کمپلینٹ بھی آتی ہے اور ہم اس پہ بار بار ایکشن بھی لیتے ہیں لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہی ایسے عناصر ہیں جو ان لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں جو ان کے لیے تھوڑی سی نرمی رکھتے ہیں. ہم اس پہ جتنی کارروائی کرتے رہیں یہ ہفتے بعد 4 دن بعد 5 دن بعد یہ لوگ دوبارہ انہیں اپنے جو ہے وہ چوک پہ اسی سڑک پہ اسی
کنارے پہ اسی گلی میں یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. تو ہم اس پہ جو زیادہ سے زیادہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں وہ ہم یہ ایکشن لیتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ بھی اس کی کوئی کمپلینٹ موجود ہوتی ہے ہم اس پہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ باقاعدہ ایک آرگنائز گینگ کی صورت میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ایک مطلب ایک گروپ ہوتا ہے ان کا, تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم اس میں کارروائی کر رہے ہیں بالکل, کہ جو ان کے گروپ کے سربراہان ہیں, جو ان کے بڑے ہیں, ہم ان پہ جو ہے وہ کوشش کریں. اور بالکل یہ اس پہ ہماری کوئی ٹالرنس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے بھی کہ ہر ہفتے بعد جو ہے وہ ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں, اور ہر ہفتے بعد ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کوئی لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے, مطلب مختلف چوک پہ اور کھڑے ہو کر اس کے ساتھ مسواک ہوتی ہے کوئی اور تصویر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں نا اس دیکھیں ابھی یہ بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ایک سے ایک اپنا نئی ترکیب نکالتے رہتے ہیں, اور ہم لوگ بھی ایک سے ایک نئی ترکیب نکالتے رہتے ہیں ان کو پکڑنے کی. تو یہ تو جو ہے وہ ہمارا آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے وہ یہ چلتا رہتا ہے. تو بس ہم بھی اس کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ بالکل ایکشن لیا جا رہا ہے اور لیتے رہیں گے.